خواتین و حضرات، سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نابینا شخص جو ہے، آدمی جو ہے، وہ روز رات کو گھر سے نکلتا تھا. اس کے ہاتھ میں چراغ ہوتا تھا. کسی نے اس سے پوچھا، بھلے آدمی تم دیکھ تو نہیں سکتے، تم آنکھوں سے اندھے ہو اور یہ چراغ کس لیے جلاتے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ میں اس لیے جلاتا ہوں کہ دوسرے اس سے روشنی پا سکے اور مجھ سے نہ ٹکرائیں. تو یہ چراغ لے کر میں دوسروں کو آسانیاں بانٹنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں. تو یہ رات کے جگنو ہوتے ہیں. آج ہم جگنو کی بات کر رہے ہیں. جن لوگوں نے 2024 میں جگنو میں لکھا، کہانی لکھی، نظم لکھی، کوئی نثر پارہ تخلیق کیا، انشائیہ لکھا، چھوٹی کہانی لکھی، بڑی کہانی لکھی، کوئی ناول لکھا، پہلی قسط لکھی، دوسری قسط لکھی، یا ایک مختصر ناول خیر مختصر نہیں ہوتا، ناول چھپا جگنو میں. تو جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن باجیوں نے جگنو کے لیے لکھا، ان کی آج پذیرائی ہے، ان کی تعریف ہے. مظہر صدیقی نے بہت ساری ویڈیوز اس بات پر بنائی ہیں کہ ہم دو چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں. ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے، ایک تعریف کی اور ایک حوصلہ افزائی کی. فہیم نے اس روایت کو بھی زندہ کیا اور جگنو میں جن لوگوں نے بہترین کہانیاں لکھی، نظمیں لکھی یا ناول لکھے، انہیں آج چلڈرن لٹریری ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. دیا نہیں جا رہا، پیش کیا جا رہا ہے. فرق ہے. اگر میں ابھی جیلم میں عرفان الحق بابا جی کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھلاتے نہیں ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں. تو یہ پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور یہ بات بھی میں نے اردو ڈرامہ سے سیکھی ہے جو ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، کہ جو لوگ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ اصل میں آپ ہمیں عزت بخشنے کے لیے آئے ہیں. تو وہ لوگ جو کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو آگے بیٹھنے کے لائق ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے ہیں، اب سارے ہمارے لیے نا عزت کے لائق ہیں. اور آپ نے یہاں تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی ہے. اور یہ بہت عمدہ روایت ہے کہ آپ اس پروگرام کو سراہنے کے لیے، تعریف دینے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں. تو میں ملتمس ہوں، جو صاحب سب سے پہلے ایوارڈ کی مستحق ٹھہری ہیں، میں ان کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. وہ سال 2024 کی جگنو کی ماہنامہ جگنو، جس کی بڑی عمر ہے اس رسالے کی، 51 سال عمر ہے. تو میں نے کل کسی کو بتایا کہ ہمارے ہاں ایک رسالہ ہے، اس کی عمر 76 سال ہے، اس کے مدیر ہے. تو وہ ان کو دیکھ کے کہنے لگے یہ عالم ارواح سے مدیر چلے آ رہے ہیں. تو 76 سال رسالے. میں نے کہا نہیں بھائی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. انہوں نے اون کیا، اس کو لیا ہے. ایک روایت تھی، مر رہی تھی، اس کو پھر سے زندہ کیا. تو جو بہترین کہانی کار جو ٹھہری ہیں، مستحق ٹھہری ہیں، وہ ہیں افشاں نور. شاید وہ تشریف نہیں لائیں. ان کا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں گی سلیم نور صاحب، تشریف لائیں گے اور یہ ایوارڈ دیں گے جناب مراد علی مومن صاحب، اور معاونت فرمائیں گے ان کی فہیم عالم بھائی. خواتین حضرات، آپ کے سامنے بہترین کہانی کار کا ایوارڈ افشاں نور کا، اور سلیم نور یہ ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں. آپ بھائی ہیں افشاں کے؟ جی، افشاں نور کو مبارک ہو. اب میں ملتمس ہوں، سر آپ یہاں رہیں گے، کچھ دیر ٹھہریں گے ہمارے درمیان؟ ہم آپ کا پورا 1 گھنٹہ لیں گے سر. آپ کا یہ بس جو ہے نا جی، جو بس آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں سر، اور یہ سفر بڑا خوشگوار اور آرام دہ ہوگا ہمارے ساتھ جو ہوگا. سال 2024 ماہنامہ جگنو کی بہترین شاعرہ تشریف لاتی ہیں کوکب مشتاق صاحبہ. کسی کمپیئر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ کہا تشریف لاتی ہیں ناہید اعظم، تو وہ ناہید صاحب تھے. تو ہم کبھی صاحب اور صاحبہ میں تھوڑی غلطی کر جائیں تو معافی کی درخواست ہے ایڈوانس میں. سال 2024 گزرا سال، اور بہترین ناول نگار ماہنامہ جگنو کی تشریف لاتی ہیں اسما قادری، اور ان کا ایوارڈ حاصل کریں مسرت تصور صاحبہ.